بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دجال کا جاسوس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کی اور ممبر پر تشریف لائے۔ ارشاد ہوا، ہر شخص اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ پھر دریافت فرمایا، جانتے ہو تمہیں میں نے بیٹھے رہنے کے لیے کیوں کہا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، میں نے تمہیں جنت کے شوق اور جہنم کے ڈرانے کے لیے جمع نہیں کیا، بلکہ تمہیں جمع کرنے کا مقصد یہ بتانا ہے کہ تمیم داری جو پہلے نصرانی تھے، اب اس نے آ کر اسلام قبول کر لیا ہے، بیعت بھی کی ہے۔ پھر اس نے مجھ سے ایک ایسی بات بیان کی ہے جو میرے اس بیان کے مطابق ہے جو میں تم سے مسیح دجال کے بارے میں کیا کرتا تھا۔ ناظرین اکرام، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمیم داری کی زبانی بیان کردہ بات سنانا شروع کی۔ وہ کہتے ہیں، میں لخم اور جذام قبائل کے 30 آدمیوں کے ساتھ سمندر میں جوبی جہاز پر سوار تھا۔ ایک بڑی فوج آئی اور جہاز کو بہا کر لے گئی۔ سمندری طوفان میں ہمارا جہاز 1 مہینے تک ادھر ادھر لڑکتا اور بھٹکتا رہا۔ پھر اس کا رخ ایک جزیرے کی طرف ہو گیا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ جزیرے کے قریب پہنچ کر ہم ایک چھوٹی سی کشتی میں سوار ہو گئے۔ پھر جزیرے میں داخل ہوئے، ہم نے وہاں ایک گھنے اور کھردرے بالوں والا چوپایا دیکھا۔ بالوں کی بہتاب کی وجہ سے اس کی اگلی اور پچھلی جانب کا کوئی پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تمہارے لیے بربادی ہو، تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا، میں جساسا ہوں۔ پوچھا، جساسا کیا بلا ہے؟ وہ بولا، اے قوم، ایسا کرو، اس سامنے والے گرجا گھر میں ایک شخص رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ، وہ تمہیں بڑے شوق سے ساری بات بتائے گا اور تمہاری بات بھی سنے گا، وہ تمہارے بارے میں جاننے کا بہت مشتاق ہے۔ ناظرین اکرام، تمیم داری کہتے ہیں، جب اس نے ہمیں متذکرہ آدمی کے بارے میں بتلایا تو ہمیں اس چوپائے کے بارے میں شیطان ہونے کا خوف ہوا۔ ہم لوگ جلدی سے اس آدمی کی طرف چل دیے اور گرجے میں داخل ہو گئے۔ وہاں ایک آدمی تھا، بہت ہی لمبا تڑنگا، اس کے دونوں ہاتھ گردن کے ساتھ اور دونوں زانوں دونوں ٹخنوں تک لوہے کی زنجیر سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اتنی سختی سے جکڑا ہوا آدمی کبھی نہ دیکھا تھا۔ ہم نے پوچھا، ارے کم بخت، تو کیا چیز ہے؟ وہ بولا، تم لوگ اب میری خبر پا ہی لوگے، اب تمہیں میرا حال معلوم ہو ہی جائے گا۔ پہلے تم بتاؤ کہ تم کون لوگ ہو؟ ہم نے کہا، ہم عرب لوگ ہیں، ہم ایک سمندری جہاز میں سوار ہوئے، سمندر کی موجیں ہم سے 1 مہینے تک کھیلتی رہیں اور ہم کسی نہ کسی طرح تیرے اس ٹاپو پر آ لگے۔ پھر ہم ایک چھوٹی سی کشتی پر بیٹھ کر ٹاپو میں داخل ہوئے، یہاں ہمیں ایک بھاری دم کا بہت گھنے بالوں والا جانور ملا۔ بالوں کی کثرت سے اس کے اگلے پچھلے حصے کی شناخت ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہم نے پوچھا، اے کم بخت، تو کیا بلا ہے؟ وہ بولا، میں جساسا ہوں۔ ہم نے پوچھا، یہ جساسا کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، تم لوگ اس آدمی کے پاس چلے جاؤ جو گرجے کے اندر ہے، وہ تمہاری خبر کا بے حد مشتاق ہے۔ چنانچہ ہم لوگ تیزی سے دوڑتے ہوئے تیرے پاس آ پہنچے اور ڈرے کہ شاید تو کوئی بھوت پریت ہے۔ ناظرین اکرام، زنجیروں میں جکڑے ہوئے آدمی نے پوچھا، اچھا تم لوگ مجھے بیسان فلسطین کی ایک بستی کے نخلستان کے بارے میں تو بتاؤ۔ ہم نے کہا، تو اس نخلستان کے بارے میں کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ وہ بولا، میں اس نخلستان کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ کیا وہ پھلتا پھولتا ہے؟ ہم نے کہا، ہاں، پھلتا اور پھولتا ہے۔ اس نے کہا، ان قریب وہ نہیں پھلے پھولے گا۔ پھر اس نے کہا، مجھے طبرستان کے سمندر کے بارے میں بتاؤ۔ یہ سمندر فلسطین میں ہے، جو فلسطین اور اردن کے درمیان حد فاصل ہے۔ ہم نے کہا، اس کے بارے میں تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اس نے سوال کیا، کیا اس میں پانی ہے؟
ہم نے کہا ہاں اس میں تو بہت زیادہ پانی ہے۔ وہ بولا ان قریب اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ پھر اس نے کہا مجھے زغر ملک شام کے ایک شہر کے چشمے کے متعلق معلومات دو۔ ہم نے کہا تو اس چشمے کے بارے میں کیا جاننا چاہتا ہے؟ کہنے لگا کیا اس میں پانی ہے؟ کیا وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی باڑی کرتے ہیں؟ ہم نے بتایا اس میں بہت پانی ہے، وہاں کے لوگ اس کے پانی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، پھر وہ پوچھنے لگا مجھے نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہم نے کہا وہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا چکے ہیں۔ اس نے دریافت کیا کیا ان سے عربوں نے لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے کہا اس نبی نے قرب و جوار کے عربوں پر قبضہ پا لیا ہے اور عربوں نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ کہنے لگا کیا ایسا ہو گیا؟ ہم نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگا یہ عربوں کے حق میں بہت اچھا ہے کہ اس کی اطاعت کریں۔ لو اب میں تمہیں اپنے بارے میں بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں، اب وقت آیا ہی چاہتا ہے کہ مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔ جب میں نکلوں گا تو ساری دنیا میں گھوموں گا، تمام چھوٹی بڑی بستیوں کا 40 دنوں میں دورہ کر لوں گا۔ ہاں میں مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو پاؤں گا کیونکہ ان دونوں شہروں میں میرے لیے داخل ہونا حرام ہے۔ جب بھی میں ان دونوں شہروں یا ان میں سے کسی ایک شہر میں داخل ہونے کی کوشش کروں گا، ایک فرشتہ ننگی تلوار سونتے ہوئے میرا استقبال کرے گا اور مجھے شہر میں داخل ہونے سے روک دے گا۔ ان شہروں کے ہر راستے پر فرشتے ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ معزز ناظرین اکرام، اس حدیث کی راویہ فاطمہ بنت قیس ہیں جو ضحاک بن قیس کی بیٹی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر پر کھڑے تھے۔ آپ نے اپنے عصا سے ممبر پر ٹیک لگائی اور فرمایا یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے، یعنی مدینہ طیبہ۔ پھر فرمایا کیا میں نے تمہیں یہ باتیں نہیں بتائی تھیں؟ لوگوں نے جواب دیا بے شک بتائی تھی۔ ارشاد ہوا جب مجھ سے تمیم نے یہ باتیں بیان کی تو یہ وہی باتیں تھیں جن کا میں تم سے ذکر کر چکا ہوں اور مکہ اور مدینہ کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ آگاہ رہو دجال بحیرہ روم یا بحیرہ عرب میں نہیں بلکہ وہ بحر ہند کی جانب سے آئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف اشارہ فرمایا۔ تو ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔